امریکہ کی طرف سے تو بڑا واضح بیان آ چکا ہے کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب سوچنا تمام مسلم ممالک کو ہے کہ وہ کہاں کھڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج فلسطین اور اسرائیل جنگ کی صورتحال میں ہے۔ اس ساری بد امنی کی وجہ، اس سارے جنگ کی وجہ اسرائیل کے مظالم ہیں جو اس نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر کیے ہوئے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ جو جتنے بھی مظالم ڈھائے ہیں اسرائیل نے، ظاہری بات ہے ایک ایکشن ہوتا ہے اور اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی ظلم سہے فلسطینیوں نے، اس کا انہوں نے رد عمل بھی دیا فلسطینیوں نے۔ اس رد عمل کے نتیجے میں انہوں نے اپنی کوئی ایک مجاہدین ہے، ایک تنظیم ہے، اس نے ایک پلاننگ کے تحت جو اسرائیلی فوج ہے اس کے اوپر حملے کیے، اور ان حملوں کے نتیجے میں تقریباً 600 سے زیادہ جو اسرائیلی ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور آگے سے جو ریئیکشن ہوا اسرائیل کی طرف سے غزہ میں اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر، انہوں نے راکٹ فائر کیے۔ راکٹ فائر کرنے سے تقریباً 400 کے راؤنڈ اباؤٹ جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے، اور ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 20 سے زیادہ جو معصوم بچے ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب ٹیکنالوجی کا موازنہ کریں فلسطین کا اور اسرائیل کا، تو جو ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں تو اسرائیل بہت آگے ہے، لیکن اب بات یہاں پہ ہو رہی ہے ایمانی جذبے کی۔ اب ایمانی جذبہ یہ بھی ہے کہ کچھ نہتے جو فلسطینی ہیں، ہماری وہاں پہ جو مائیں بہنیں ہیں، وہ پتھروں کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہی ہیں، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اپنے طور پر ان مظالم کا جواب دے رہے ہیں۔ اب بات گئی ہے سلامتی کونسل میں، یونائٹڈ نیشن میں۔ سلامتی کونسل اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بیانات بھی آئے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہے اس کو فوراً کیا جائے، ان مسائل کا حل جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر ہم اس بات کا کہہ لیں کہ کنکلوژن کریں، تو آج جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر فلسطین میں یا کشمیر کے اندر، اس سارے جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ عالمی طاقتیں ساری یہ دیکھ رہی ہیں، عالمی طاقتوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی ریئیکشنز ہوتے ہیں تبھی سلامتی کونسل جاگتی ہے، تبھی یونائٹڈ نیشن جاگتی ہے۔ کیا یہ جو مظالم پہلے مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جاتے ہیں یا جو ڈھائے جا رہے ہیں اس کا ان کو علم نہیں ہے؟ تو کیوں اس کے ایسے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی بڑا سانحہ ہوگا تو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا، کوئی بڑا سانحہ ہوگا تو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوگا؟ کیوں نہ ان مسائل کو حل کیا جائے؟ تو ان مسائل کا جو حل ہے، جو عالمی طاقتیں ہیں، لیکن عالمی طاقتوں میں بھی ہم جانتے ہیں امریکہ کی طرف سے تو بڑا واضح بیان آ چکا ہے کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب سوچنا تمام مسلم ممالک کو ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا اس جنگ میں اپنے نہتے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیں گے، یا صرف بات یہاں تک ہوگی کہ اس جنگ کو صرف کنڈیم کریں گے کہ بس جی ہم نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے؟ تو یہ احتجاج تو کئی سالوں سے ریکارڈ ہوتا آ رہا ہے، اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی، ہم تو ایز سٹیزن یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ لیکن جو ہمارے ممالک کے، اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، کیونکہ وہ ایک اقتدار کی پوزیشن میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے اور وہ اپنی کہہ لیں کہ بات منوا سکتے ہیں، وہ فلسطین کو ان کا حق دلوا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں کہہ لیں کہ اس بات کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور اپنا جو احتجاج بھی ریکارڈ کروانا چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر فلسطین میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے،
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.